ہمارا کراچی کا شہری ہے، ہمارا پاکستان کا شہری ہے، اور آج ان کی اموات پہ اگر ہم افسوس نہ کریں اور ہم اس کے متعلق ریئیکٹ نہ کریں اور یہ سوچ لیں کہ ہم خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں گے تو شاید یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہم پوری طرح بیدار ہیں، جہاں جہاں ممکن ہے پروگراموں کے ذریعے، اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے حکام بالا تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ کراچی میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کو بند کرنے کے لیے جو بھی حکمت عملی ہو سکتی ہے، سی پی ایل سی اپنی تمام ایکسپرٹیز استعمال کرتے ہوئے وہ حکمت عملی۔ اچھا، ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اپروول دیا ہے نیشنل کرائم ڈیٹا بیس بنانے کا، یہ کیا بلا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ ڈیٹا بیس کیا آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ضرورت اب کیوں آئی؟ دیکھیں، کرائم ڈیٹا بیس کراچی کے لیول پر جتنا اچھا سی پی ایل سی کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کسی ادارے کے پاس نہیں ہے۔ اسی پیٹرن پر پورے نیشنل ڈیٹا بیس کی ہم نے ہمیشہ بات کی ہے۔ آج مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور کراچی کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے شہروں کے ڈیٹا بیس سے۔ اسی پیٹرن پہ جو ہے کراچی کے علاوہ پاکستان کے تمام شہروں میں کرائم ڈیٹا بیس بن سکتا ہے۔ سی پی ایل سی کے پاس آج پچھلے 25 سال کے ایف آئی آر کا مکمل ڈیٹا بیس موجود ہے۔ ہم آپ کو 1987 کا بتا سکتے ہیں کہ کس وقت کہاں اور کیسے کرائم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، چنائے صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پہلے آپ سے بات، کالر ہے ہمارے ساتھ دوحہ سے، ان کی ہم کال لے لیتے ہیں۔ دوحہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں شکیل احمد۔ جی شکیل صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، پھر اپنا آپ سوال کر لیں کائنڈلی۔ جی بالکل ٹھیک۔ سلمان حسن صاحب السلام علیکم اللہ، اور سارے کراچی کے لوگ رہنے والے لوگوں کو میری طرف سے سلام۔ جی جناب، میں سلمان حسن صاحب کراچی میں رہتا ہوں، اور میری نوکری کے بعد جو میں ٹی وی دیکھتا ہوں، آپ کا ٹی وی یا پھر جیو ٹی وی، اور ان دونوں ٹی وی کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کراچی کے اندر جو خون خرابہ مچایا ہوا ہے، اس پہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سارا کچھ، ساری ایفیلیشن ہماری کراچی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے اگر آپ سوال نہیں کر رہے، میں پوچھتا ہوں فوج اس کا حل ہے یا نہیں ہے؟ فوج صرف اور صرف فوج ہی اس کا حل ہے، کیونکہ آپ اگر غور کریں ظفر صاحب کے دور میں یا مشرف صاحب کے دور میں جب کوئی کسی کو خنجر مارتا تھا تو جنگ نیوز پیپر کے اندر مین ہیڈنگ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے شکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ جنرل صاحب یہی سوال جو ہے نا، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، فوج کے اوپر جو نظریں ہیں کہ فوج آ جائے گی، آپ کے خیال میں کیا واقعی حل ہے کہ فوج آ جائے گی؟ اور اس وقت فوج ہے متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ سرحدوں کو چھوڑ کر جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس کو، جو جن ایریاز میں پھیلی ہوئی ہے اور جو سرحدیں ان کو چھوڑ کر وہ کراچی میں بھی آئے اور یہاں پر بھی اپنے آپ کو انگیج کر لے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فوج جو یہاں پر لا کے کوئی ٹینک تو نہیں چڑھا دے گی لوگوں پر یا دہشت گردوں پر، کوئی تنگ گلیوں کے اندر کوئی توپخانہ تو نہیں چلا دے گی، وہ بھی چھوٹے ہتھیار استعمال کرے گی۔ یہ ہتھیار جو ہیں یہ آلریڈی پولیس اور رینجرز کے پاس موجود ہے۔ تو فوج ان سے کس طرح مختلف ہے؟ ایک چیز میں مختلف ہے، صرف ایک چیز میں، فوج کسی کی سفارش نہیں مانے گی۔ فوج کو کہیں گے کہ بھائی یہ ان کو چھوڑ دو تو ان کو پکڑ لو، یہ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، فوج کہے گی بھاگ جاؤ۔ 92 والا معاملہ ریپیٹ تو نہیں ہوگا جنرل صاحب؟ فوج جو ہے آپ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں فوج سے جو لوگ بلا رہے ہیں وہ اعتماد فوج پہ کر رہے ہیں بیکاز آف دیئر نیوٹریلٹی۔ اب وہ خیال کرتے ہیں وہ کسی کے سفارش میں دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ جو ڈیوٹی ان کو قوم سونپے گی اس کو کریں گے۔ لیکن میں جو ہوا جنرل صاحب، آپ 92 میں جو ہوا 1992، لیکن سنیے، دیکھیں وہ تو پرانی بات ہو گئی نا، بہت تبدیلی ہے، ہسٹری تو ریپیٹ اٹ سیلف۔ اگر وہی وقت دوبارہ آ گیا، اگر وہ غلط ہوا تو امید ہے کہ فوج بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں فوج کے بلانے کے حق میں نہیں ہوں۔ فوج کو بلانے کا مقصد یہ ہے ہماری ڈیموکریسی فیل ہو گئی، ہماری پریزنٹ جمہوریت فیل ہو گئی، ہماری پولیس فیل ہو گئی، ہمارے رینجر فیل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو کہ نہیں ہے ایسی بات۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس اور رینجر کے ہاتھ کھول دیں، سیاسی مصلحتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، سیاسی مفادات کو چھوڑ دیں، آپ ایک اچھی تبدیلی بہت تیز ہے۔ کیسے فیل کیسے نہیں ہوئی؟ اگر موجودگی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ شہر کراچی میں موجود ہے اور موجودگی میں 22 افراد کو مار دیا گیا، آپ میرے بات، وہ 24 گھنٹے کی وارننگ دیتے ہیں۔ ارے کیا رحمان ملک صاحب کے آنے سے کیا کوئی دہشت گرد بلوں میں چھپ جائیں گے؟ وہ کس لیے چھپ جائیں گے؟ وہ کیا ان کے آنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ وہ کوستے رہتے ہیں، وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے بات کروں، آپ نے کہا جی ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر تو کیا وہ ان کے آنے سے کیا سب دہشت گردوں کے ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ کے گر پڑتے ہیں؟ کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ میری بات سنیے، ابھی جب پچھلے مہینے واقعات کٹی پہاڑی کے ہوئے تھے جہاں پر فائرنگ، 2 مورچے بند فائرنگ ہو رہی تھی
اور لاشیں لگاتار گر رہی تھیں، لیکن وہاں رینجر اور پولیس جو تھی وہ نہیں جا رہی تھی. کہ اچانک کوئی انہوں نے فیصلہ کیا، وہاں رینجر پہنچ گئے، انہوں نے مورچے مسمار کیے، کچھ لوگوں کو پکڑا، کچھ کو یہ کیا وہ کیا. 4 گھنٹے میں امن قائم ہو گیا، جو 4 دن سے قائم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے پولیس رینجر کو کام کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، یہی ہم بات کر رہے ہیں. کوئٹہ سے کالر ہیں حیات. یہ بات جناب حیات سمجھنے صاحب کی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی 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 آپ بتائیے کیا کہیں گے. سر، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حالت، بہت افسوس ہے ہم لوگوں کو، لیکن صرف بات اس طرح ہے جو یہ لوگ کوئی بھی اس کو نہیں پکڑ سکتے. یہ سب انڈیا کے کمانڈوز ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر، انڈیا کے کمانڈوز افغانستان کے یہ چمن راستے سے آتے ہیں، کچھ لوگ پکڑا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے حیات صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کال کرنے کا کوئٹہ سے. ہمیں تو کوئٹہ میں جو ہو رہا ہے ہمیں تو اس پر بھی افسوس ہے، جس طرح سے حالات و واقعات کوئٹہ میں ہو رہے ہیں اس پر بھی افسوس ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ کسی اور ملک کے کمانڈوز ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے. جواب لیں گے ہم، لیکن ایک بریک کے بعد، مختصر سی بریک، اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. کراچی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی پی ایل سی کے سربراہ احمد چنائے، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر جو کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک جس طرح سے آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کراچی کے حالات کو، اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ یہ کیوں حالات کنٹرول سے باہر ہوئے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں جنرل صاحب؟ یہ دہشت گردی تو کلیئر ہے کہ یہ ایک ایتھنک ایشو ہے، اور اس کو پیچھے سے آگ لگانے والے لوگ ہیں. نہ کون ہے یہ معلوم کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر ڈیفینیٹ طریقے سے کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اگر حکومت چاہتی ہے تو بالکل یہ رک سکتا ہے، اور کیونکہ اس کے پیچھے ہمیشہ اس کو بھڑکانے والے لوگ ہیں، ورنہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. وہاں ہمیں معلوم ہے 3 ایتھنک اینٹیٹیز ہیں، اردو سپیکنگ ہے، پختون ہے، اور سندھی بلوچ ہیں، یہ لیاری وغیرہ کے ایریا میں. اب ان کو اگر بھڑکایا جائے اور گینگ وارفیئر کروایا جائے، یہ کروایا جاتا ہے، یہ کرتے نہیں ہے، کروایا جاتا ہے. اس قسم کی 50 لوگ مارے جانے روزانہ، ایک دن میں 20-30 لوگ، اور پرسوں ترسوں تو میرے خیال میں 50 لوگ مارے گئے ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے ٹارگیٹڈ کہ خود لوگ اٹھ کر رہے ہیں، ان کو کروایا جاتا ہے. یعنی تیسری قوت ہے جنرل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری قوت ہے، اس کا ہاتھ ہے پیچھے؟ تیسری قوت سے کیا مطلب پتہ نہیں. یعنی دیکھیں ابھی لوگ یہ سوال اندرونی نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اور انفلٹریٹ کرتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے بھڑکاتے ہیں اور اٹیکس بھی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. کیا ایسی بات ہے آپ کے نزدیک؟ ہو سکتی ہے. مطلب ظاہر ہے باہر سے بھی جب آپ کی کوئی کمزوریاں ہوں گی تو باہر کے لوگ، باہر کی طاقتیں بھی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کمزوری دیکھ کر. لیکن ہر چیز کو یہ روزانہ جو ہو رہا ہے، یہ باہر کی طاقت نہیں روزانہ 10-20 لوگوں کو مروا رہی ہے کوئی باہر کی طاقت آ کر. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اندرونی ہے، اور اس خواہ میں ہم باہر کی لوگوں کو ملوث کر دیتے ہیں اس میں. تو پولیٹیکل جو قیادت ہے اس کا بھی آپ کو فیلئر دکھائی دیتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل قیادت ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے؟ فیل ٹوٹلی ہو چکی میں یہی کہوں گا. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ زمین پہ ایفیکٹ، زمین پہ اثرات کیا ہو رہے ہیں گورننس کے، لا اینڈ آرڈر کے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، اگر روزانہ 20-30 لوگ مارے جا رہے ہیں تو آپ اس سے خود ہی جج کریں کہ فیل ہو رہے ہیں، سکسیڈ کر رہے ہیں. ظاہر ہے دیر از اے فیلئر آف لا اینڈ آرڈر، اور بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر ہے. اس کو حکومت کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے کر اس کو ٹھیک کرے. اچھا جنرل صاحب، یہ جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ظاہر ہے یہ ان میں سے کوئی نئی جماعت تو آئی نہیں ہے، سب آپ کے دور میں بھی تھیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، سنی تحریک ہو، دیگر مذہبی جماعتیں ہوں، وہ سب آپ کے دور میں تھیں. یہ شاید یہ مافیاز بھی تھے.
تو ایک لڑی سے آپ نے ان سب کو کیسے پروئے رکھا؟ میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کی، اس دور میں تو ایسے حالات نہیں تھے، تو آپ کیسے ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہی اکٹھا رکھتے تھے؟ بس پتہ نہیں، مطلب میری ڈیلنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جی پولیٹیکل ڈیلنگ ہوتی ہیں، ہیومن ڈیلنگ ہیں، لیکن as far as ابھی بھی اس صورتحال میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز تو تقریباً ساتھی ہیں گورنمنٹ کے. ابھی دیکھ لیں پی ایم ایل کیو بھی ہے، اے این پی بھی ہے، جے یو آئی ایف بھی ہے، وہ نواز شریف پی ایم ایل این بھی لاہور میں، وہ پنجاب میں گورن کر رہی ہے، وہ بھی ان کی بھی ایک قسم کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. یہ تو سب تو ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، لیکن اوپر سے ٹھیک ٹھاک ہے، اندر سے جو آپ جانتے ہی ہیں اندر سے کتنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ میرجز آف کنوینئنس ہیں، یا پھر کتنا جینوئنلی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. ویل ہمارے زمانے میں میں یہی کہوں گا کہ میں ایک سنسیئرٹی کے ساتھ سب سے ڈیل کرتا تھا. اچھا جنرل صاحب، فوج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، عوام بھی کر رہی ہے مطالبہ، نہ صرف عوام بلکہ سیاسی جو تاجر برادری ہے وہ بہت کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج آئے گی تو معاملات حل ہوں گے. تو آپ کے نزدیک اس وقت فوج کو آنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ میری نظر میں اس وقت دیکھیں، فوج کو ہر جگہ ہم ایک دم سے فوج کو لے آتے ہیں. یہاں پولیس ہے، اس کے بعد رینجرز ہے، اس کے بعد فوج ہے. اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں، جی بالکل، ابھی رینجرز کریں، رینجرز میں بڑی طاقت ہے، بڑی فورس ہے اس کی، وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر حکومت کی بیکنگ ہو، حکومت کی ٹوٹل سپورٹ ہو اور ان کو کانفیڈنس ہو تو یہ وہ کر سکتے ہیں اسے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، بالکل میں اس کی اگری کرتا ہوں کہ اس کو کنٹرول ضرور کرنا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. تو اس لیے فوج کو بھی اگر رینجرز فیل ہوتے ہیں، فوج کو بھی آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں آنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ فوج، ہمیں انتظار کرنا ہے اگلے الیکشن کا. میں تو کہوں گا کہ فوج کو استعمال کریں الیکشن فیئر اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے سلسلے میں، ادھر دیکھنی چاہیے فوج کی انوالومنٹ. لیکن کیونکہ جنرل صاحب نظریں جو ہیں وہ فوج پر اس لیے ہیں کہ لوگ بے بس ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے پولیس بھی یہاں پر ہے، رینجرز بھی یہاں پر ہے، کراچی شہر کی اگر آپ بات کریں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا ہوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا. لوگ روزانہ مر رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، ٹارچر سیلز جو ہیں وہ دریافت ہو رہے ہیں. تو جبھی تو فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا صحیح بات ہے؟ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو میں، کیونکہ اتنی دور سے میں یہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اگر یہ واقعی میں رینجرز کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو بالکل فوج کو آنا چاہیے. اچھا جنرل صاحب، کیا سجیسٹ کیا کریں گے اس وقت جو سچویشن ہے؟ جنرل صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی گئی تھی، جنرل طارق عزیز صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، تو وہ تو خیر اب نہیں ہے. تو ایسی کسی ادارے کی ضرورت ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاں اتفاق سے آپ نے طارق عزیز صاحب ابھی تو نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں، یہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، تو یہ اتفاق کی بات ہے، آپ نے ان کا نام لے لیا، صحیح بات ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بہت اہم ادارہ تھا. اس میں ایک اس کی کمپوزیشن اتنی اچھی تھی کہ تمام اپوزیشن گروپس، تمام چیف منسٹرز، تمام ملٹری مین، یہ سب بیٹھے ہوئے، اور ایسا ادارہ جو یہ سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ کنسیڈر کر کے، ڈیل کر کے ریکمنڈیشنز بنا سکتا تھا، اسسٹ کر سکتا تھا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کو کہ وہ سیکیورٹی ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. تو وہ تو اس ادارے کو یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، حالانکہ میں اپنے لیے نہیں بنا رہا تھا، میں تو پاکستان کے لیے میں نے وہ ادارہ بنایا تھا. جی بہت شکریہ آپ کا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب، ہمیں جوائن کر رہے تھے اور انہوں نے کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، فائنل ورڈز میں آپ سے جنرل صاحب 15 سیکنڈز. یہ جو تیسری قوت کا نام لیا گیا، چاہے تیسری قوت ہو، چاہے چوتھی ہو، چاہے پانچویں ہو، اس کو پہچاننا، اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا بھی ہماری ایجنسیوں کا اور ہمارے لا انفورسمنٹ لوگوں کا کام ہے. اٹ از آور ڈیوٹی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، پرویز مشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سجیشنز بھی آئی ہیں عوام کی جانب سے بھی، شکایتیں بھی ہیں اور سوالات بھی ہیں، اور جواب جو ہے وہ صرف اور صرف یقینی طور پہ حکومت کو دینا ہے. حکومت وقت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب نہیں تو شاید پھر کبھی نہیں. اس ہفتے سے سلمان حسن اور اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.